مسلمان بھی جس نے ساری زندگی سجدہ نہ کیا، اس کے سامنے پتھر کبوتر رکوع کو بھی سجدہ نہیں کرے۔ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے اللہ کے رب ہونے میں کہ پالنے والا اللہ ہے، لیکن بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کروں گا، یا پھیری ملاوٹ نہ کروں تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے اللہ کے رب ہونے، کافر کو دھوکہ لگا ہے اللہ کے معبود ہونے۔ تو ہمارے رب نے قرآن میں تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں رب ہوں کل کائنات کا پالنے والا۔ یا ابن آدم انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد فان سلمت لي فيما اريد كفيتك فيما اريد۔ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہوتی ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا کر کہ اپنی چاہت چھوڑ دے اور میری چاہت مان لے، تو تیری ہر چاہت پوری کر دے۔ جیسے ڈی پی او کا حکم آتا ہے ایس ایچ او کو، وہ نہیں کرنا چاہتا، کہیں کہتا جی کیا کریں، ڈی پی او صاحب کا حکم آ گیا، ان کو ڈی آئی جی کا حکم آ جاتا تو یہ کہتے تھے کیا کریں، ڈی آئی جی صاحب کا حکم آ گیا ہے، اب ہماری مجبوری ہے، غلط ایف آئی آر بھی کاٹنی پڑے، کیا کریں جی، نوکری کا سوال ہے، پھر ہماری نوکری جاتی ہے، تم لوگ آپ کی عدالت میں ضمانتیں کرا دیں۔ تو یہی مجبوری اللہ یہاں کر، میرا بندہ میری مان دے، جو کہوں کر دے، پھر جو تو چاہے تو نہیں کر۔ یہ ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، آج شاید ذوالحج کی آخری تاریخ، ہمارا کل نیا سال شروع ہو رہا ہے، محرم میں میرے نبی کی اولاد نے لا الہ الا اللہ کو ثابت کر کے دکھایا اور محمد رسول اللہ کو ثابت کر کے دکھایا۔ کوئی اپنی اولاد کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، کوئی 4-5 سال کی عمر میں، وہ چیخ رہا تھا تو میں بھاگ گیا گھر سے، باہر نکل گیا، مجھے اس کی چیخیں برداشت نہیں۔ اور میرے نبی کے نواز حسین نے اپنے سامنے ساری نسل ذبح کروا دی، کہ لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا، کہ مجھے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اتنی پاکیزہ نسل ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی اولاد کو دیکھ کر اس میں عربوں کو چنا، پھر سارے عربوں کو دیکھ کر اس میں مضر کو چنا، مضر ایک سردار ہے، پھر سارے مضر کی اولاد کو دیکھ کر اس میں سے قریش کو چنا، پھر سارے قریش کی اولاد کو دیکھ کر اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر سارے ہاشم کی اولاد کو دیکھ کر اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں سب سے عالی شان ہوں، میں سب سے عالی نسل ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور اس کو افریقہ میں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفس اور انفس، انفس کا مطلب ہے کہ تم میں سے ہے، تمہاری نسل میں سے ہے، اور یہ ایسی عالی شان نسل، ایسا عالی شان جس باپ کی آدم سے لے کر عبداللہ رضی اللہ عنہ تک جس باپ کی پشت میں آپ کا نور ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا اور اس پر نور نبوت چمکتا نظر۔ حضرت ہاشم مدینہ تشریف لے گئے کاروباری سلسلے میں، تو یہودی عورت کی نظر پڑی تو کہنے لگی ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزار، جو مانگو گے دے دوں۔ کہنے لگے میں تو عزت دار آدمی ہوں، میں تو زنا نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے وہاں حضرت سلمہ کی شادی کر، اس سے عبد المطلب باپ کے دادا پیدا ہوئے۔ تو ایک دن بازار میں گزرے تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو آپ نے اس سے فرمایا مجھے تو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر۔ اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا،
میرا جی چاہا کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے اور وہ سلمہ لے گئے. اس کا مطلب ہر باپ کا ماتھا روشن ہوتا تھا نور نبوت سے. پھر یہ واقعہ آپ کے والد کے ساتھ پیش آیا. حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا حارث. تو وہ ایک دن کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد ہے. اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کے نام کے ذبح کر. اللہ نے 15 دیا. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ مجھے یہ میری امانت ہے پوری کرو گے. ہمارا بچہ ہمیں پانی پلانے کے تیار نہیں ہوتا. اور وہ اس وقت اسلام بھی نہیں تھا. کہنے لگے ابا جس کو کہو گے وہ تیار. یعنی میں پورا ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. عبد المطلب کو بہت پیارے تھے اور چھوٹے تھے. تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, چھوڑا ہاتھ میں لے لیے اور صفا پہاڑی کی طرف چل پڑے. تو سارے عرب سردار اکٹھے ہو گئے. یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے. کون تیرے بات کر بچوں کو ذبح کرتا پھرے گا اپنی مدد پورا کرنے کے لیے. وہ اڑ گئے کہ یہ سردار کا بولے. وہ بولے کوئی تیرے آگے کمی تو نہیں کھڑے, تیرے آگے بھی سردار کھڑے ہیں, ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. تو پھر عثمان ایک جگہ ہے مدینہ جاتے ہوئے, وہاں ایک تھا کاہن, اس کے پاس سارے پہنچے عورت. تو سارا اس کو قصہ سنایا. اس نے پوچھا تمہارے یہاں قتل کا معاوضہ کدھر ہے؟ ان کا 10 اونٹ. کیسا کرو ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھو, ایک پہ عبداللہ لکھو اور پورا ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے جاؤ. اور جب اونٹوں کا نام نکلے تو جتنے ہوں 20 ہوں 30 ہوں 50 ہوں وہ ذبح کر دو, عبداللہ کو چھوڑ. یعنی جس عمارت کو بڑا بنانا ہوتا ہے اس کی بنیاد نیچے سے اٹھانی ہوتی ہے. بنیاد ابراہیم علیہ السلام سے اٹھوائی. ایک معصوم بچے کو جنگل پہاڑوں میں چھوڑ کے اور ایک نوجوان شہزادی 22 سال کی عمر مکے کے پہاڑوں میں چھوڑ کے جبریل نے کہا یہاں چھوڑتے ہیں چلے جائیں. یہاں آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولتے. جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دو, یہاں کچھ نہیں ہے. کیا ہوا ان کا؟ اللہ کی چاہت ہے اس بچے کی نسل سے آخری نبی آئے. تو بنیاد بڑی گہری اٹھائی جاتی ہے. تو جب وہ مکے واپس آئے تو انہوں نے ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھا اور ایک پہ لکھا عبداللہ. پورا ڈالا تو عبداللہ نکلا. انہوں نے 10 اور بڑھایا. پھر پورا ڈالا تو نکلا عبداللہ. انہوں نے 30 کر دیا. پھر پورا ڈالا تو نکلا عبداللہ. انہوں نے 40 کر دیا. پھر پورا ڈالا عبداللہ 50. پھر پورا ڈالا عبداللہ 60. پھر پورا ڈالا عبداللہ 70. پھر پورا ڈالا عبداللہ 80. پھر پورا ڈالا عبداللہ 90 ہو گیا. اب سب کے دل ایسے دھڑ 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 کر رہے زندگی پہ ہے. پھر عبداللہ ڈالا تو پھر پورا ڈالا تو عبداللہ نکلا تو 100 ہو. اب 100 اونٹ اور عبداللہ. جب پورا ڈالا تو 100 اونٹ نکلا. تو سب نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں ایک بار دوبارہ کروں. تو دوبارہ کیا تو پھر نکلا 100. پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا نہیں ایک دفعہ اور پورا ڈالا. تیسری دفعہ ڈالا تو 100. تو میرے نبی کے والد کو چھری سے نکال کر 100 اونٹوں پہ چھری پھیری گئی اور آپ کی ہستی کو اللہ نے وجود بخشا. ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک یہودی عورت آئی ہوئی تھی مکے. اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے گئے تھے. میں تمہیں 100 اونٹ دیتی ہوں زندہ, تو ایک رات میرے ساتھ گزار. تو انہوں نے بھی اپنے دادے والا جواب دیا کہ میں اس سردار میں زنا نہیں کر سکتا. تو پھر حضرت آمنہ سے آپ کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے
ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو کوئی آمل نہیں نکلی، کوئی گندگی نہیں نکلی، ماں کے پیٹ سے پاک دھلے دھلائے پیدا ہوئے، ختنہ ہوا پڑا تھا، اور یہ جو مڑو ہوتا ہے یہ کٹا ہوا تھا، باہر نہیں کاٹنا پڑا، اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور نور پھیل گیا، اور دائی تھی فاطمہ بنت اسد، انہوں نے جب ان کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا تو اس بچے کی عمر کیا ہے 15 منٹ 20 منٹ، تو بچے نے یوں کروٹ لی اور یہ ہاتھ ایسے اور گوٹے اٹھا لیے اور سجدے میں چلے، مطلب الٹے نہیں ہوئے، الٹے نہیں ہوئے، آپ ایسے الٹے ہوئے، ہاتھ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، گوٹے اٹھائے اور لمبا سجدہ کیا، اس کے بعد ہاتھوں کے زور پر آپ نے سر اوپر اٹھایا، اور اس ہاتھ کے پریشر پر آپ نے اپنے سیدھا ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کو جب یوں کیا تو پوری دنیا میں نور ہے۔ میرے نبی نے آتے ہی اعلان کیا میں نماز لے کر آیا، نماز لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو سب سے الگ چنا، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ ایک دفعہ میں نے وہ 3 لاکھ روپیہ دے کر نکان میں اپنے وہ بزرگوں کے رجسٹر نکلوائے، تو پہلا جو بندوبست کیا تھا انگریزوں نے 1874 میں کیا، تو وہ ہمارا آخری نام مراد بنتا ہے، وہ 19 نام ہے، ویسے تو اس سے پہلے سے ہماری جاگیرداری تھی، لیکن جو بندوبست ہوا انگریزوں نے وہ 1874 میں، تو اس میں کوئی 18-19 نام تھے۔ میرے نبی کی پیڑھی میں 80 نام آتے ہیں، اور کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ واحد ہستی ہے جس کے خاندان کی عظمت بتانے کے لیے میرے نبی کے نسل کو میرے اللہ نے محفوظ کیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن اموال بن ادی بن عران بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحو بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامع بن مدوشاد بن ادریس بن یرد بن ملہل بن کینان بن آنوش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہمارے نبی ہیں اور یہ ان کی عالیشان نسل ہے۔ یہ میں تمہید بتا رہا ہوں، آگے میں تھوڑا کربلا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اور اس کی وہ کس لیے ہوا۔ واقعہ تو اب شروع ہوں گے، سارے ذاکر بھی شروع ہوں گے، خطیب بھی شروع ہوں گے۔ تو ایک دفعہ مجھے ہمارے شیعہ بھائی کا فون آیا، کیونکہ میں اہل بیت کا بہت ذکر کرتا ہوں، بھائی آپ آ کے ہماری 10 مجلسیں پڑھ دو، آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ خوش کرنے کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا دیکھو، میں اللہ کے رسول کے جو گھر کی تعریف کرتا ہوں وہ ان سے لینے کے لیے کرتا ہوں، تم کیا دو گے؟ چند لاکھ دے دو گے؟ اللہ نے مجھے پہلے ہی لاکھوں کروڑوں دیے ہوئے، تو میں اللہ
کے محبوب اور ان کے گھر کی جو تعریف کرتا ہوں کا میراثی بن کے کرتا ہوں کہ ہماری ایک ثقافت ہے پنجاب میں، یہاں تو نہیں ہے، ہمارے مراثی ہوتے ہیں جن بھی خوشی جو ہماری نسلوں کے نام جانتے ہیں، پھر آ کے ہمارے ڈیرے میں آ کر کہیں کہ سرداریاں کہیں ڈیرے آباد میاں داری جمیل دے ڈیرے میاں اللہ بخش دے میاں چلے دے میاں گانے دے، تو مجھے بھی نہیں پتا، ہم کو اس سے بھی آگے پتا ہوتا ہے، تو وہ ہم خوش ہو کے نا ان کو ایسے دیتے ہیں، ان کی بچی کی شادی ہو جاتا ہے، ان کی شادیاں کرواتا ہوں، میرا لاکھوں روپیہ مراسم کا خرچ ہوتا ہے۔ تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ سب سے بڑا ڈیرا تو میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات تو میرے نبی کی، تو میں ان کی پیڑھی یاد کر کے ان کا مراسی بن کے ان کے در پہ حاضری ہوں۔ تو سن 2000 میں مجھے ایک کتاب میں دوست نے، میرا امریکہ کا سفر تھا، وہ لمبا سفر تھا 15-16 گھنٹے کا، میں نے اس کو ساری پیڑھی یاد کر۔ اس کے بعد جب میں گیا عمرے پر تو میں روزے پہ کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے میراثی آتے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں، ہماری جھوٹی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ ذرا آپ غور کرو، ڈیرے آباد، کبھی کسی کا ڈیرا آباد رہا، آخر یہ اجڑتا ہے کہ نہیں اجڑتا؟ تو یا رسول اللہ، میں آج آپ کا مراثی بن کر آپ کو آپ کی پیڑھی سنانا چاہتا ہوں۔ تو جب میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم سے لے کر آدم علیہ السلام تک میں نے آپ کی پیڑھی سنائی۔ تو ایک ہمارے مراسیوں میں ہے اس کا نام صدیق، وہ بڑا کوڑا اور بڑا ہی مسکین شکل ہے۔ تو میں پھر عرض کرتا یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنا صدیق مراسی بنائیں کہ میں آپ کا صدیق مجھے اپنی تقریروں کا تو پتہ نہیں کہ ریاکاری میں جائیں گی یا اپنی شو بازی میں جائیں گے، لیکن اگر میں آپ کا مراسی بن جاتا ہوں تو پھر میرا کام بن جائے گا، کیونکہ میں اپنے مراسیوں کا خیال کرتا ہوں تو آپ بھی میرا خیال کریں گے، تو مجھے اپنا آپ صدیق مراسی بنا۔ تو کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے، میں ہارون آباد گیا بیان کیا، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ہے، وہ بھی سید تھے، حیدر شاہ، کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مجمع ہے، میں پوچھتا ہوں یہ مجمع کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے پہنچا تو میں نے سلام کیا، تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر فرمایا طارق جمیل سے کہنا کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا دیا۔ تو میں نے وہ ہمارے شیعہ بھائی سے کہا یار میں تو ان کا مراسی ہوں، انہیں سے لوں گا، میں نے آپ لوگوں سے کیا لینا، صفیوں سے لینا تو کوئی مزہ بھی آتا ہے، وکیل نہیں کیا لینا۔ تو یہ اتنا بڑا خاندان ہے میرے نبی کا کہ اس سے آگے میرے نبی نے کہا کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسب، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرا رشتہ باقی رہے گا، میں اپنے رشتے کو پانی پلاؤں۔ تو میرے نبی کی نسل سب سے اعلی نسل حسن اور حسین، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین، میرے دل کے ٹکڑے حسن اور حسین۔ یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض فرما۔ اور جب حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حرب کہتے ہیں جنگجو، یعنی اس کا نام ہے حسن۔ تو ان کا عقیقہ کیا، بکرا 2 بکرے کاٹے، سر کے بال مڑا کے اس کے برابر چاندی صدقہ کی۔ جب حسین پیدا ہوئے پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا حرب۔ تو آپ نے کہا نہیں یہ حسین ہے، پھر اس کا عقیقہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کے نہیں رکھوائے، میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، یہ حسن اور حسین میرے بچوں کے نام اللہ نے اسپیشل رکھوائے۔ اور یہ واحد ہستیاں ہیں کہ نبی کی پشت پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا، یہ نبی کی پشت پہ سوار بنے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے تھے
اور حسن حسین دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور ہاتھ گھٹنے اور ہاتھ زمین پہ ٹیک کے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، بس چکر لگاتے تھے اور اوپر بیٹھے سواری کرتے تھے. پھر اپن کو یوں کر کے پوچھتے تمہارا خون کیسا ہے بھائی بچوں، کئی فرمتی تو گنا. ایک دن جابر بن عبداللہ اوپر سے آ گئے، انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری. آپ نے فرمایا اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار بھی تو دیکھو. کہ دونوں بھائیوں کو بتاتے تھے اور حضرت زینب علیہ السلام ان اکیلی کو اپنی کمر میں بٹھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کی کشتیاں کرواتے تھے. ایک دن حسن حسین کی کشتی کروا رہے تھے. بچوں کو وقت دیا کرو. پولیس والے کہتے ہو ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں، بچوں سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. بچوں کو وقت دیا کرو، یہ تمہارا سرمایہ ہے، اور انہیں حلال کھلاؤ تو ہمیشہ کے لیے کامیاب زندگی گزاریں. جو والدین دکاندار تاجر بھی بیٹھے ہیں کہ بچوں کو کوئی ٹائم نہیں دیتے، ان کے لیے کاروبار. دنیا میں سب سے بڑے مصروف میرے نبی تھے، سب سے بڑی ذمہ داری اٹھانے والے میرے نبی تھے. اور روزانہ بچوں کے لیے وقت نکال، کھیلتے، کشتی کرتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تو حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو انہوں نے حسین کو دبایا ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں حسین شاباش، حسین شاباش، حسین شاباش، زور لگا. تو بی فاطمہ بھی بیٹھتی ہیں علیہ السلام، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیتے جا رہے ہیں، کوئی حسن کو بھی دے دیں. آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے کہ حسین کو شاباش دے رہا، میں بھی حسین کو شاباش دے. ان بچوں کی کشتیوں میں جبریل شریک ہو، وہ کیا نسل ہو. اور پھر آپ سجدے میں، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے کمر پر اور ہم سجدہ لمبا کر دیتے. مشہور ہے جیسے ایک دفعہ ہوا، یہ بہت دفعہ ہوا. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک روایت سنا تھا کہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو ہم سارے خوشحال کے فوت ہو گئے کہ کیا ہو گیا. تو وہ بالکل پیچھے تھے نبی کے نماز میں، تو انہوں نے نا ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی حسن حسین کمر پہ چڑھے ہوئے کھیل رہے تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے. یا مسجد میں کوئی بچہ شور مچا دے تو یہ نمازی سلام پھیرتے ہی پیچھے پڑ جاتا. تو عبداللہ بن مسعود نے نا ایسے کرتے ہاتھ دھوایا، انہیں اٹھانے کے. تو ہمارے نبی نے سجدے میں یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا ایسے. جب تک وہ دونوں بچے کمر پہ بیٹھے رہے اپنے سجدے سے سر میں، جب وہ نیچے اترے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. پھر جب آپ نے نماز مکمل کی تو دونوں بچوں کو گود میں بٹھا کر کہا کہ ابھی ہما امی لا ترحمہما. میرے نبی کو پتا تھا کہ یہ میری امت میرے نواسوں کے ساتھ کیا کرے. تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ حسن حسین پہ قربان، میرے ماں باپ حسن حسین پہ قربان، انہیں میرے پاس تکلیف نہ دے، انہیں تکلیف نہ دیں. نبی کی نظر تو پردہ غیب میں دیکھ لیتی ہے، انہیں تکلیف نہ دیں. کہ آپ کے نظروں کے سامنے تھا حسین کا سر کیسے کٹے گا اور حسن زہر میں کیسے تڑپے گا. اور پھر کبھی ایسا ہوتا تھا آپ ایسے کھڑے نا نماز میں تو ادھر حسن بیٹھ جاتے مسلح پر اور ادھر پیچھے حسین بیٹھ جاتے اور دونوں کی کراسنگ شروع ہو جاتی. حسن ادھر آتے حسین گزر جاتے، حسین ادھر آتے حسن گزر جاتے. یہ ساری کراسنگ چلتی رہتی تھی اور میرے نبی نماز پڑھاتے رہتے اور کبھی نہیں ان کو ڈانٹا کہ نماز خراب کرنے نہ جاتے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے حسین کو یہاں اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہوا تھا اور ایسے مائیں نہیں جھولے دیتی ہے ایسے بچوں ہاتھ پر کے جھولا دیتی ہیں. تو
وہ ایسے ان کو جھولا چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس صاحب موت کا اوپر چڑھو اوپر چڑھو. وہ چڑھتے آپ نے کہا اور آگے چڑھو. وہ چڑھتے 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 اب آپ ایسے تھے آپ اس طرح اور ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا اور اوپر چڑھو. تو چڑھتے 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 یہاں تک آئے. آپ دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو آپ آگے بڑھ کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور کہا یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں. اور ابھی یہ ماں کا دودھ پیتے تھے اور میرے نبی نے خوشخبری دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور علی کا درجہ حسن حسین سے بھی اونچا ہے. میرے نبی نے زندگی میں خبریں دی. پھر حسین کو جان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کس بے دردی سے انہیں ذبح کیا؟ اور کون ذبح کرنے والے جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور اتنی عظیم ہستی. ایک دفعہ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا. عرب بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے ایپ سمجھتے, اور حسن کو ادھر اٹھاتے تھے, حسین کو ادھر اٹھاتے تھے, بڑے چھوٹے نہیں تھے. امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, اور حسین اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. لیکن آپ محبت دونوں سے تھی. ایک دفعہ امام حسن آپ کی پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے معصوم تھے, اور آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا. تو میرے نبی نے جنبش نہیں کی. میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہوئے, مجھے نہیں یاد کہ میرے بچے نے کبھی پیشاب شروع کیا اور میں نے اس کو اٹھائے رکھا. میں چاہتے ہوں ہمارے منجید یا نوکر ہوں اگر نہ بنا. ایک دفعہ میں یہ نہیں کر سکا اس کا پورا پیشاب میں اپنے اوپر لے. میرے نبی بالکل ایسے پڑے رہے اور امام حسن پیشاب کرتے رہے. ان کو سامنے ناف نظر آئی, کچھ سراخ ہے, اس میں پیشاب کی دھار مارنی. تو جب انہوں نے پورا پیشاب کر لیا تو آپ اٹھے, ان کو بٹھایا اور پانی لے کر اپنے سارا جہاں سے لے کر نیچے تک سارا اپنے آپ کو دھو لیا. لیکن حسن کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ان کو سامنے بٹھا کر نا اپنے زبانے سے نکالتے, وہ زبان کو ایسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے, تو آپ پھر یوں کرتے, پھر تھوڑی دیر بعد یوں ملتے, وہ پھر آگے ہاتھ بڑھاتے, ہم یوں کر دیتے. اس طرح میرے نبی نے لڑایا اپنے بچوں کو. ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے, اللہ سے اجازت لے کر ہم ملنے کے پہلے کبھی نہیں آیا, تو کوئی اندر نہ آئے. تو ام سلمہ پیارے پہ کھڑی ہوئی. اتنے میں امام حسین علیہ السلام آ گئے. وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک لیا, روکا تو وہ ہونے لگے, روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز ہے, چھوڑ رونے کی آواز ہے. تو جب وہ بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے حسین علیہ السلام کو ایسے سینے کے ساتھ ایسے چمٹایا اور اس طرح پورا وجود آپ کا دھڑ دھڑ کر رہا تھا, اور آپ زور زور سے رو رہے تھے, ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے. میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیوں؟ آپ نے کہا یہ جو فرشتہ ملنے آیا ہے اس نے حسین کو دیکھا ہے تو اس نے مجھے بتایا ہے آپ کے اس بچے کو آپ کی امت ذبح کر دے. جس مٹی میں اس کا خون گرے گا اس نے یوں ہاتھ مٹی لا کے دکھائی, اس میں آپ کا خون گرے. اور آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو
اور جس دن آپ شہید ہوئے 61 ہجری جمعے کے دن حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، تو اثر کے قریب سوئی ہوئی تھی، تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، بال بھی کھڑے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا، ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے مٹی کو اٹھا کے دیکھا جو بوتل میں تھی وہ سب ہو چکی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بڑی بوتل ہے، زمین سے خون اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کی وکالت میں کروں گا اللہ کے دربار میں، مسلمانوں کے خلاف میں حسین اور ان کے ساتھیوں کی وکالت کروں گا۔ اتنا بڑا خاندان، جنت کے سردار، کیوں نہیں کہا بچوں کو پالنا ہے، بچے بھی ہیں، نسل بھی ہے، چلو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، آپ کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، آپ کو تو جنت کی سرداری اس وقت مل گئی جب آپ ماں کا دودھ پیتے تھے، لیکن آپ پولیس والوں کو پیغام دینا تھا کہ ظلم کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکا، ظلم کے سامنے کبھی سر نہ جھکا۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ٹرانسفر کر دیں گے، اور اس سے زیادہ آپ کو نوکری سے تو نہیں نکال سکتے۔ کسی مظلوم کی ہائے نہ لینا، کسی مظلوم کی ہائے نہ لینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے مظلوم کی ہائے اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کم ہو۔ مظلوم ایک قوم ہے، ایک برادری، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب ایک برادری ہے۔ جس پہ ظلم ہوگا اس کی ہائے اللہ کا عرش ہلا۔ اگر مظلوم بن گئے تو اس کا آخری صرہ حسین سے ملتا ہے، اگر ظالم بن کے مر گئے تو اس کا آخری صرہ یزید کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ کون سی موت آپ بننا چاہتے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ اپنا حشر چاہتے ہیں؟ جب اللہ پہلی آیت میں کہتا ہے رب العالمین تیرا رب، رب العالمین تیرا رب، تو آپ نے غدیر خون کے موقع پر کہا میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے کہا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے کہا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے کہا، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے، ایک میری اولاد ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا، اللہ تمہیں گمراہ ہونے سے بچا لے گا۔ اتنی بڑی نسل اللہ کی رضا میں ذبح ہو گئی، کیا میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں رشوت نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں ملاوٹ نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں کھوٹ نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں وعدہ خلافی نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ سارا بازار ادھار پہ چلتا ہے، ادھار پہ مال لیتے ہیں، اور جب وہ لینے آتا ہے تو گلے میں پیسے پڑے ہوتے کہتے کوئی نہیں اگلے ہفتے آئیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، کتنی بڑی دھوکے بازی کر رہے ہیں، کتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں، اور بخشے ہوئے جنتی۔ ایک دفعہ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا یہاں کندھے پر، یہاں ایسے نہیں، ایسے اٹھایا، بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو ایک بدو کہنے کا یا رسول اللہ آپ کو اتنا پیار ہے، ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو اٹھانا تو کیا پیار بھی کبھی نہیں کیا، آپ نے ان کو یہاں بٹھایا رکھا۔ ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ سب سے اونچا کام ہے، اور وہ اللہ کے نام پر 72 آدمی
سامنے 5000 کا لشکر، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی مہلت دے دو۔ جمعرات کا دن تھا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صبح کی بات کرے گا۔ جب شام ہوئی تو عصر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ تو حضرت زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں، کہنے لگے بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا۔